السلام علیکم، میں اللہ بلیس یو دوستو۔ آج ہمارے ایکسل کی پارٹ 2 کلاس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیوائڈ کس طریقے سے کرتے ہیں اور ان کے فارمولاز کیسے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو چلو سمجھیں گے کس طریقے سے ہم ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن کے فارمولا یوز کریں گے۔ جیسے کہ میں نے کچھ ایگزامپل لکھے ہیں آپ کے سامنے، جیسے کہ 10، 5، 2، 20، یہ ایک رو میں نے لکھے، اور اس پورے رو کو اگر مجھے پلس کرنا ہے تو کس طریقے سے میں اس کو پلس کروں گا؟ آٹو سم کی مدد سے۔ مختلف میتھڈس ہوتے ہیں سم کرنے کے، تو میں پہلے آپ کو آٹو سم سمجھاؤں گا، کسی کے آٹو سم کے ذریعے ہم پلس اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں، پورے رو کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، پورے رو کو آپ سلیکٹ کر لیں گے، جو پوری ایک سیریل میں ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، اس سب کو آپ سلیکٹ کر کے جس لاسٹ والے کالم ای میں ہم اس کو آٹو سم کریں گے، مطلب پلس کریں گے۔ تو دیکھیں گے کس طریقے، اب دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اس کو پلس کریں۔ جیسے کہ ای میں پلس کر رہا ہوں، میں نے ای تک سلیکٹ کر لیا اور آٹو سم پر جا کر وہاں پر سے میں نے جیسے آٹو سم کا سگما کا سائن ہے، اب یہاں پر آپ اس کو کلک کریں۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ پوری کی رو جو ہے وہ ای میں آٹو سم ہوگی، پلس ہوگی۔ جیسے کہ دیکھا آپ نے 37 آیا، یہ آپ نے 10، 5، 2، 20 کو جب میں نے پلس کیا تو یہ ای میں اس ای سیل میں آ کر یہ 37 بنا۔ یہ آٹو سم بالکل ایزی ہے، سمپل ہی آپ کو پوری رو کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آٹو سم کو کلک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کالم وائز کرنا چاہتے ہیں تو کالم وائز بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے وہی نمبرز نیچے لکھے۔ اب اس پورے کالم کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور نیچے والے کالم جو بلینک ہے 8، اس میں ان کو آٹو سم کر لوں گا۔ سمپلی آپ اس کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ آٹو سم کو کلک کریں گے تو یہ سارا کچھ آپ کے یہاں پر پلس ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں 37 یہاں پر بھی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ رو کا میتھڈ اور کالم میتھڈ دونوں سیم ہی ہیں، رو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، کالم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب دوسرا سسٹم میں کہ ان کے علاوہ رو آٹو سم میں ایک یہ ہے کہ آپ پورے رو کو سلیکٹ کریں گے اور آٹو سم میں کالم کو بھی، پورے کالم کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ سپوز کریں کہ میں اس کو انڈیویجولی کروں، اب تو آپ تھوڑا سمے پہلے آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو اس کو میں بریکٹ میں مینشن کر رہا ہوں، تھوڑا سا بولڈ کر رہا ہوں۔ یہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بارڈرز کا بھی پتہ چلے کہ بارڈرز کیسے لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بولڈ کیسے کرتے ہیں، سائز کیسے بڑھاتے ہیں۔ میرے کام میں دوران بہت سے ایسے کمانڈ بھی میں یوز کروں گا تو آپ کی آسانی ہو، یہ میں نے مائکروسافٹ ورڈ میں بھی یوز کیے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیں آپ غور سے، جب ویڈیو کو اچھی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سا کمانڈ کیسے یوز کیا بھی جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لے سکتے ہیں، دیکھو میں سائز کو بھی بڑھا رہا ہوں، اس کو میں نے سائز بھی چینج کر لی ہے۔ تو سائز کے چینج کرنے کے علاوہ جیسے کہ یہ پورے اس میں ایک بات اور بتا دوں دوستوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آٹو سم میں کہ ہم پورے رو کو ہی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے پورے رو کو سلیکٹ، کالم کو بھی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا سیکنڈ میتھڈ کہ اگر ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک الگ سا آٹو سم کے علاوہ اگر پلس کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے پلس کریں گے؟ تو پلس کرنے کے لیے کوئی بھی فارمولا لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لازمی ہے کہ آپ ایکول کا سائن، ایکول ضرور دیں گے، مطلب فارمولا لگانے سے پہلے آپ کو ایکول ضرور پریس کرنا ہے، کی بورڈ کی مدد سے آپ ایکول لکھیں گے۔ اور اب دیکھیں گے میں کس طریقے سے اس کو کر رہا ہوں، جیسے کہ 37 ان دونوں کالم، دونوں سیلوں کو اگر میں چاہتا ہوں میں کسی اور سیل میں پلس، کہیں بھی اور بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی اپنے حساب، اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے کہ میں یہاں پر کروں، جیسے میں نے ایکول لگا لیا، ایکول کرنے کے بعد جس سیل کو مجھے پلس کرنا ہے اس سیل کو میں سلیکٹ کروں گا۔ جیسے کہ میں نے ای والے سیل کو سلیکٹ کیا، E1 کو، E1 میں نے سلیکٹ کیا مطلب 37، اس کے بعد پلس کا کی بورڈ کی مدد سے میں پلس کو پریس کروں گا، اور اس کے بعد میں یہاں 37 اس والے A8 کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب سمپلی آپ کو انٹر کرنا ہے اور یہ دونوں سیل یہاں پر پلس ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا، میں یہ دیکھیں 37 اور 37 دونوں، اب یہ دونوں مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں لنک ہو گئے، مطلب یہ کہ یہ دونوں کو میں نے یہاں پر یہ تیسرے نمبر پر میں نے لنک کیا۔ اب اگر جو بھی تبدیلی میں کسی رو میں کر لوں گا، کسی کالم میں کر لوں گا، وہ تبدیلی ان کے تو ٹوٹل میں آ جائے گا، ساتھ ساتھ یہاں پر بھی تبدیلی ہوگی، جس طریقے سے میں آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا اس پہ بھی دھیان دیں، اوپر جا کر دیکھ لیں، اسی طریقے سے 37، 74، 37 یہ دونوں۔ اب یہاں پر دیکھو میں چینجنگ کر رہا ہوں، اب جیسے کہ ایک رو میں اگر میں نے کوئی تبدیلی کی، فار ایگزامپل مثال کے طور پر 2 کو میں نے ہٹا کر اگر 2 کی جگہ پر میں کوئی اور نمبر لکھوں یا 5 کی جگہ پر کوئی اور نمبر لکھوں تو یہ تبدیلی ہے اس کے ٹوٹل میں تو آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر میں نے اس کو لنک کیا ہے مطلب 74 میں، وہاں پر بھی یہ چینج ہوگا۔ اب اس طریقے سے دیکھیں، جیسے کہ میں نے 2 کو ہٹا کر 5 لکھا تو وہاں پر 40 بنا، اب 40 جو کہ بنا تو یہاں پر مین ٹوٹل میں جہاں پر میں نے یہاں پر پلس کی یہ 87 بن کے آپ کے سامنے آیا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں 20
चेंजिंग किया, जो भी तब्दीली करना चाहते हैं किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, आप पूरे रो में अगर कोई भी तब्दीली करेंगे तो ये इसी तरीके से टोटल में भी चेंजिंग इसकी होगी, मतलब वो भी डिफरेंट होगा। यही फ़र्क है एक्सेल में काम करने का कि हमें फार्मूला सिर्फ एक ही मरतबा लगाना पड़ता है, बाकी ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंज कर लेता है। आगे की क्लासों में मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं इसका स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ बना लूँगा आपके सामने, तो आप देखेंगे किस तरीके से ये फार्मूलाज काम करते हैं। इसी वजह से लोग इस एक्सेल को ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और साथ साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क में बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही इंटरेस्टेड है। इसकी वजह ये है कि ये इसमें ऑटो सम के फार्मूलाज होते हैं और मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं जिनको एक ही मरतबा लगाने के बाद हमारे काम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में और बेहतरीन काम हो जाता है। तब अब ये तब्दीली आप कहीं भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने देखा मैं कॉलम में भी मैंने किया और रो में भी मैं करता जा रहा हूँ। ये सारा कुछ सिस्टम, यही चीज़ आपको इजी होता है एक्सेल में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे, अब सब्ट्रैक्शन की तरफ भी आएंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। ये तो मैंने आपको सम के कुछ फार्मूलाज बता दिए कि सम किस तरीके से करते हैं। अभी सारा कुछ, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान होगा जब आप इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसमें जिस तरीके से आप देखें फार्मूला बार में उस बाकायदा तौर पर फार्मूला बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगा। जब जैसे मैं आपको जहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया उस पर अगर मैं अपना माउस ले जाऊँगा तो आपको फार्मूला बार में उसका फार्मूला नज़र आएगा, जैसे कि सम इक्वल सम ब्रैकेट A1 और सेमीकोलन D1, मतलब यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई किया गया है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं याद करने के लिए, जैसे कि आप देखा इक्वल सम ब्रैकेट A1 सेमीकोलन D1, ये वाली सेल जो 50 आपके सामने है ये यहाँ पर है और उसमें हमने तमाम रो को यहाँ पर प्लस किया। वो कह रहे हैं कि A1 से लेकर D1 तक प्लस हो चुका है। इसी तरीके से अगर 84 में देखें तो 84 में जहाँ जहाँ आप फार्मूलाज में आप अपना कर्सर ले जाएंगे वो पूरे उस रो के फार्मूले को आपको फार्मूला बार में भी बता देगा, शो कर लेगा। ये देख ले सारा कुछ। तो ये था स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसको सम किए दोनों तरफ। उसके अलावा भी मेथड्स होंगे आगे चलकर जब हम ये सारा मार्कशीट वगैरह बना लेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज भी हम आपको बता देंगे। तो चलो आप थोड़ा सा सम की तरफ आएंगे, सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल ये सिंपल है। हमें पता है कि दो नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज़ कर मैं 50 को ले रहा हूँ, इक्वल लगा लाजमी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ व्यूअर, इक्वल लाजमी लगाना है। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक 84 में से माइनस करना है 50। अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी सेल ले सकते हैं माइनस करने के लिए, लेकिन दो कोई भी नंबर लेंगे। जैसे कि मैंने 84 माइनस 50, मतलब दोनों सेल जो पहले से फॉर्मूले में थे मैं उसी को ही कर रहा हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 34 बना, मतलब 84 में से अगर हम माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास बैलेंस होगा 34, मतलब डिफरेंट इनका क्या है 34। तो अब इसमें भी फार्मूला हमने ऐड किया, अब इसको भी हम बोल्ड करेंगे, बॉर्डर्स लगाएंगे, उसकी साइज़ हमने बढ़ा दी ताकि इसकी प्रैक्टिस बार बार आपकी हो जाए। तो ये था एक शॉर्ट सब्ट्रैक्शन। कीबोर्ड की मदद से आपको ये सारा काम करना होता है। सिंपल आपको सिर्फ ये जो फार्मूला है, फार्मूला आपको ये आपके सामने है और कीबोर्ड की मदद से हम इन चीज़ों को करके आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 34 किस तरीके से बना, मैंने 84 में से 50 माइनस किया। अब जो भी तब्दीली 50 में होगी, जो तब्दीली 84 में होगी, वही तब्दीली यहाँ पर भी नज़र आएगी, क्योंकि अभी ये तीनों आपस में लिंक हो चुके हैं। क्योंकि लिंकिंग है, अब अलग से भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि अभी देखें मैं अलग से मैंने 50 और 20 लिखा। अब मैं 50 में से माइनस करूँगा 20, 10 माइनस कर रहा हूँ। आप देखें सिर्फ इंटर ही करना है सिंपली, तो आपके सामने 40 बना। मतलब 10 में से 50 माइनस कर, 10 में से 10 माइनस 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 बैलेंस में आ रहा है। इसी तरीके से आपको देखो फार्मूला बाद में फार्मूला भी नज़र आ रहा है, इक्वल सेल 51, ये जो सारा कुछ इससे इसी तरीके से होगा। आपको जस्ट इसको भी आप देखें मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी और फिर मैंने बोल्ड किया। अब देख रहे हैं ये सारा कुछ, ये सिंपल आपको माइनस का है। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन चूँकि शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये दोनों आपस में इनका एक लिंक है, जिसको हम कहते हैं कि द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन, हम इसको कहते हैं द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही कहलाता है।
اب اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ملٹیپلائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے. سپوز کریں کہ کچھ میں نمبر لکھ رہا ہوں یا لائک کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کچھ سیل میں سے بھی لے سکتے ہیں، شیٹ میں جو موجود ہیں ان نمبروں کو بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی سیل کو لے سکتے ہیں آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے لیے. ایک سے دو سے زیادہ بھی نمبروں کو آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر 5 اور 2 میں نے لکھا، اب میں 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں، مجھے پتا ہے 10 ہے. اب اس کے طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. 5 ملٹیپلائی 2، اب ایکول لازمی ہے. میں پھر ریپیٹ کروں، کوئی بھی فارمولا لگانے سے پہلے آپ ایکول کریں گے. جیسے کہ میں نے 5 پھر ملٹیپلائی 2 لگا رہی ہے، تو انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس 10 بنا. میں اس کو بھی اب سائز بارڈرس لگا رہا ہوں، بولڈ کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اسی سائز چینج کروں تاکہ آپ کو ہائی لائٹ ہو کے نظر آ جائے. اب یہ فارمولا 10 پر اپلائی ہے، مطلب یہ H8 والے سیل میں یہ فارمولا اپلائی کیا گیا ہے. جیسے کہ میں 10 پر اپنا ماؤس لے جاؤں گا، اس کو ایکٹیو سیل بناؤں گا، تو یہ فارمولا بار میں بھی نظر آئے گا. آپ وہاں سے بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں، بالکل ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی نمبر آپ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی اور نمبر اگر لینا چاہتے ہیں تو کالم میں بھی کر سکتے ہیں، رو میں بھی کر سکتے ہیں. 2 سے زیادہ نمبروں کو بھی آپس میں آپ ملٹیپلائی آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایزی میتھڈ ہے. اس میں صرف ہم کیا کرتے ہیں، کی بورڈ سے اسٹار کا سائن دیتے ہیں. ملٹیپلائی کرنے کے لیے دوستوں اسٹار کا سائن یوز کریں گے، یہ یاد کریں. میں اگین بھی آپ کو اس کو بتا دوں گا دوسرے اگزامپل میں کہ ملٹیپلائی کس طریقے سے کرتے ہیں. اب دیکھیں اوپر، اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں، ایکول کے بعد میں نے سیل 1 لے لیا اور ملٹیپلائی سائن مطلب اسٹار، چونکہ کی بورڈ میں آپ کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا اسٹار کا سائن، پلس اور مائنس کے درمیان ہی ہے، تو اسٹار کا مطلب ملٹیپلیکیشن ہوگا. اب یہاں اسی طریقے سے اب اگر اور نمبروں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نمبر کی بھی اگزامپل ہم دے دیں گے تاکہ آپ کو اور آسانی ہو کس طریقے سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کر لیں گے. میں دوستوں زوم آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم 3 نمبروں کا لے لیں، 3 نمبروں کو کس طریقے سے آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں. 3 سے زیادہ نمبروں کو بھی آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے لکھا 5 2 اور اسی طریقے سے 3. اب ان تینوں نمبروں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے نیچے، تو آپ سمپلی ایکول کے بعد فرسٹ سیل 5 والی سیل کو 5 کو آپ نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد اسٹار کی بورڈ کی مدد سے اسٹار، اور پھر 2، پھر اسٹار، اور پھر 3، پھر آخر میں انٹر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا 5 2 10، 10 3 30، اور اس کو میں بولڈ کر رہا ہوں اور سائز بڑھا رہا ہوں. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی میں کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے میں کس طریقے سے کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی پریکٹس اچھی طریقے سے کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس کو بار بار پوز کرتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ تھا دوستوں ملٹیپلیکیشن کس طریقے سے ہم نے کیا. اب ہم تھوڑا سا ڈیوائڈ کی طرف آئیں گے کہ ڈیوائڈ کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ سمپل ہے، اس کو بھی بالکل مائنس کی طرح، ملٹیپلیکیشن کی طرح کی بورڈ کے ذریعے ہم کمانڈ دیں گے. جیسے کہ 10 کو 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے تو سمپلی آپ 10 ایکول، پہلے سب سے پہلے آپ ایکول لکھیں. ایکول سیل میں آپ نے مینشن کیا. ایکول مینشن کرنا لازمی ہے کیونکہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تمام فارمولا ایکسل میں یوز کرنے کے لیے ایکول سائن لینا لازمی ہے سوائے آٹو سم کے. یہ آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کہ آپ جب کرنے بیٹھ جائیں تو پریشان نہ ہو. تو آپ کو ایکول لازمی رکھنا ہے. جیسے کہ میں نے ایکول دیا، اس کے بعد میں نے 10 کو، اس 10 والے سیل کو سلیکٹ کیا. اس کے بعد کی بورڈ کی مدد سے اسٹار کے پاس ہی آپ کو سلیش سائن ملے گا، اس کو آپ پریس کریں گے. یہ سائن ہے، یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں. یہ ڈیوائڈ کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر لینگویج میں، اس کو ہم ڈیوائڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور پھر میں نے 2 والا سیل سلیکٹ کیا. اب سمپلی انٹر کرنا ہے تو آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا کہ 10 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس رزلٹ کیا ہے آپ دیکھیں. 5 10 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے 5. یہ تو سمپل میں نے بتا دیا. آپ کوئی بھی نمبر ہو، کسی بھی نمبر کو کسی بھی سیل میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ چاہے سیل کہیں بھی ہو تو آپ کو صرف ان کو ریفرنس دینا پڑے گا کون سے سیل کو کس سے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ آپ کے ریفرنس پر ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کو انفارمیشن دیں گے تو کمپیوٹر اس مطابق ہی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیوائڈ کا بھی سمپل ہے. اب اس میں رو میں جس طریقے سے میں نے کیا ہے آپ اس کو کالم میں بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کس طریقے سے کریں گے. یہ آپ دیکھیں فارمولا میں نے اوپر آپ کو مینشن کر رہا ہے کہ ایکول سیل 1 ڈیوائڈ کا سائن اور اس کے بعد سیل 2 اور سمپل انٹر کرو گے تو آپ کو یہ فارمولا آپ کو اس فارمولا بار میں بھی نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ رزلٹ بھی آپ کو شیٹ میں نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر میں کالم وائز کرنا تو کالم وائز کس طریقے سے ہوگا. کالم وائز بھی سمپل اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ نیچے کالم میں آپ 10 نیچے آپ 10 2 اور اس کو نیچے بالکل اسی طریقے سے جس سے پہلے ہم نے کیا. جیسے کہ 5 ہے ایکول اور فرسٹ سیل اور سیکنڈ سیل ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کر کے
آپ کو دکھا دیے دونوں میں رزلٹ اچھا کالم میں ہو چاہے رو میں. تو دوستوں یہ تھا ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن، ڈیوائڈ، ایڈیشن، سبٹریکشن، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اب کوشش کریں گے اس کو اور تھوڑا سا سمری کر کے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ اور ایزی ہو. چونکہ یہ میں نے سمپلی طریقے سے آپ کو بتا دی شارٹ ٹرم میں مور ورک کے طور پر میں نے آپ کو سمجھا دیا. اور بھی بہت سے میتھڈس ہو سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کی پریکٹس ہو. اسی طریقے سے اگر آگے چل کر ہم تھوڑا سا اگر مزید واضح کر کے دکھائیں آپ کو تو آپ کو اس میں اور بھی کالمس وائز میں آپ کو اسی پوری سمری میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ یہ مکس اپ چیزیں آپ کو اور آسان ہو ریپیٹ کر کے. جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا میں نے چارٹ پہلے سے بنا لیا وقت بچانے کے لیے. تو آپ یہ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈیوائڈ کو بالکل اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے دیکھو ایڈیشن میں کر رہا ہوں. سب سے پہلے کہ ایکول A1 A3 سیل کو میں پلس کر رہا ہوں، سمپلی آپ نے لکھ دیا اور انٹر کر دیا تو آپ کے پاس 15 بنا. اسی طریقے سے سبٹریکشن میں بھی اسی طریقے سے کریں گے، ایکول 10 سیل اور 5 والے سیل کو میں نے مائنس کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے، ایکول سیل 1 10 کو میں نے پلس 10 کو پلس پریس کیا سلیکٹ کیا، اس کے بعد مائنس اور اس کے بعد 5. اسی طریقے سے ملٹیپلیکیشن بھی ہم اسی طریقے سے کر لیں گے. سمپلی آپ ایکول سائن دبا دیں گے، 10 سیل کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد سیکنڈ سیل مطلب ملٹیپلیکیشن کی بورڈ کی مدد سے اور اس کے بعد 5 سیل اور انٹر تو آپ کے پاس 50 بنا. اسی طریقے سے آپ ڈیوائڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ڈیوائڈ 10 ایکول 10 اور ڈیوائڈ کی بورڈ کی مدد سے اور نیچے 5 والے سیل کو سے کر کے انٹر کر لیں گے تو یہ ڈیوائڈ ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا. آپ نے دیکھا میں نے اس کو سینٹر میں کیا. یہ سارا کچھ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا مائکروسافٹ ورڈ کے کورس میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل میں بالکل ایزی طریقے سے. اب اس کو میں کلرس کس طریقے سے دے رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں اس سیلوں کو کلر کروں تو کس طریقے سے میں دیکھو کلر کر رہا ہوں. یہ ٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بیک گراؤنڈ کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک کا سائن ہے، ایک ہی آئیکن ہے، یہ ٹیکسٹ کے طور پر اگر آپ سیل میں کسی بھی ٹیکسٹ کو کسی بھی نمبر کو کلر کرنا چاہتے تو ان میں سے کر سکتے ہیں، کسی سیل کو بھی اور کسی ٹیکسٹ کو بھی نمبر کو بھی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو اب تھوڑا سا اپنے حساب سے کلر کر رہا ہوں. آپ اپنے حساب سے کلر بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کلر کرنا، یہ تو جسٹ ویو ہوتا ہے کمپیوٹر کے طور پر. آپ کو لک اچھا بنانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے حساب سے کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک لک اچھا ہو. تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ ان دونوں کمانڈوں کو یوز کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، فل کلر اور ٹیکسٹ کلر آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل. تو ویور ان چیزوں کو آپ کو پریکٹس کی ضروری ہے، جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. آگے کی کلاس میں انشاء اللہ تعالیٰ مارک شیٹ، اسٹیٹمنٹ، سیلری وغیرہ شیٹ یہ کس طریقے سے بناتے ہیں، اسٹوڈنٹ لسٹ کیسے بناتے ہیں، یہ سارا کچھ انشاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتا دیں گے. جتنا ہو سکے میں آپ کو شارٹ ٹرم میں شارٹ چیزیں بتا دوں تاکہ آپ ایکسل سے مہارت حاصل کریں اور بہتر طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں. تو تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور لوگوں کو آگے بتاتے جائیں. تھینک یو.